چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کا اڈیالہ جیل سے 4 جون کا پیغام۔ پاکستانی عوام نے سمڑیال انتخابات میں ایک مرتبہ پھر ثابت کیا کہ ظلم کے ذریعے ان کا نظریہ تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ عوام کا فیصلہ وہی ہے جو 8 فروری کو انہوں نے سنایا تھا۔ اس الیکشن میں بھی بے شرمی سے دھاندلی کر کے عوامی مینڈیٹ کو پیروں تلے روندا گیا۔ 8 فروری کی انتخابات کی چوری میں قاضی فائز عیسیٰ، سکندر سلطان راجہ اور جنگل کا بادشاہ پوری طرح شامل تھے۔ انہوں نے اس وقت تک انتخابات ملتوی کروائے جب تک تحریک انصاف کو اپنی دانست میں کرش نہیں کر دیا گیا، لیکن 8 فروری کو عوام خاموش انقلاب لے آئی۔ 8 فروری ایک بہت بڑا انقلاب تھا۔ جنہوں نے 8 فروری کا 2/3 مینڈیٹ چرا لیا، وہ ہمیں ضمنی انتخاب کیسے جیتنے دیتے؟ کیونکہ ان کو یہی ڈر ہے کہ میں جیل سے باہر نہ آ جاؤں۔ لیکن حقیقت تو یہی ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی حیثیت اب سیاسی لاشوں سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ ان کو اپنے اصل ٹھکانے لندن واپس چلے جانا چاہیے۔ تحریک انصاف کو کرش کرنا لندن پلان کا حصہ تھا، جو نواز شریف نے جنگل کے بادشاہ، قاضی فائز عیسیٰ اور سکندر سلطان راجہ کے ساتھ مل کر بنایا تھا۔ لندن پلان کے تحت ہی 9 مئی بھی کروایا گیا، جس کا مقصد تحریک انصاف کو توڑنا اور ختم کرنا تھا۔ اسی لیے جنہوں نے پریس کانفرنس کر دی وہ آزاد ہیں، جبکہ نظریے پر کھڑے رہنے والے آج بھی ناحق قید میں ہیں۔ اگر 9 مئی تحریک انصاف کی سازش تھا تو CCTV فوٹیج سے ثابت ہو جاتا، لیکن CCTV فوٹیج چرا کر سب سے بڑا جرم کیا گیا، اور پھر ایک دم سے 10,000 ورکرز کو گرفتار کرنا ثابت کرتا ہے کہ یہ ایک فالس فلیگ تھا جس کی آڑ میں تحریک انصاف کو کرش کیا گیا۔ پاکستان میں عدلیہ مکمل طور پر مفلوج ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ اور سکندر سلطان راجہ کے جانے کا وقت آیا تو 26ویں ترمیم کر کے کئی نئے فائز عیسیٰ پیدا کر دیے گئے۔ سکندر سلطان راجہ مدت ختم ہو جانے کے باوجود آج تک صرف دھاندلی کی سہولت کاری کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ اس ملک میں انصاف ناپید ہو چکا ہے۔ اب ہم سے مخصوص نشستیں بھی 26ویں ترمیم والی عدالتوں کے ذریعے چھیننے کی کوشش میں ہیں۔ ہم اس حکومت سے کیا بات کریں جو خود 2 NROs کی پیداوار ہے؟ اس حکومت میں بیٹھی کٹ پتلیوں نے پہلے مشرف اور پھر باجوہ سے NRO لیا اور اپنی چوریاں معاف کروائیں۔ شہباز شریف لیلے کی طرح اسٹیبلشمنٹ کی رسی سے لٹکا ہوا ہے۔ دور جاتا ہے تو اسے آکسیجن کی کمی محسوس ہوتی ہے۔ یہ حکمران اور 26ویں ترمیم والے جج کسی کو کیا ہی انصاف دے سکتے ہیں؟ دنیا میں کہاں ایسا ہوتا ہے کہ جو فراڈ کرے وہی اپیل سنے؟ میرے خلاف 4 جھوٹے فیصلے کروائے گئے جو اسلام آباد ہائی کورٹ آنے پر اڑ گئے۔ اس کے بعد سرکاری ججوں کا انتظار کیا گیا اور میری اپیل تب لگائی گئی جب سرکاری جج آ گئے۔ میرے تمام انسانی حقوق معطل ہیں۔ میں 2 سال سے قید میں ہوں، جبکہ میری اہلیہ کو 14 ماہ سے قید میں رکھا گیا ہے۔ عدلیہ انسانی حقوق کا دفاع نہیں کرتی کیونکہ وہ سب ایک کرنل سے ڈرتے ہیں۔ میں یہ سب ظلم صرف قوم کی خاطر برداشت کر رہا ہوں اور کسی صورت ڈیل نہیں کروں گا۔ یہ بات کہ کوئی ڈاکٹر امریکہ سے آئے ہیں سب افواہ ہے۔ جب ان پر دباؤ آتا ہے تو یہ مجھ سے بات چیت کا آغاز کر دیتے ہیں، اور جب دباؤ ختم ہو جائے تو پھر سختی بڑھا دیتے ہیں۔ ایک چھوٹے سے سیل میں رہتے ہوئے انسان کیا کر سکتا ہے سوائے کتابیں پڑھنے کے؟ مگر اڈیالہ جیل میں تعینات کرنل کو میری کتابوں سے بھی مسئلہ ہے۔ میرا اسٹیبلشمنٹ کو پیغام ہے کہ آپ کو تحریک انصاف کی ضرورت ہے، مجھے آپ کی کوئی ضرورت نہیں۔ اصل طاقت اسی کے پاس ہوتی ہے جس کے ساتھ عوام ہو۔ عوام کی اصل نمائندہ جماعت تحریک انصاف ہی عوام میں فوج کا تاثر بحال کر سکتی ہے۔ 3 وجوہات کی وجہ سے اس وقت قوم کو اتحاد کی شدید ضرورت ہے۔ نمبر 1، مودی اس وقت زخمی ہے اور پاکستان پر ایک مرتبہ پھر حملہ آور ہو سکتا ہے۔ بھارت کی معیشت ہم سے کافی مضبوط ہے اور $700 ارب کے ذخائر ہیں۔ ہمیں بھی معاشی لحاظ سے مضبوط ہونا ہوگا تاکہ بھارت کا مقابلہ کر سکیں۔ نمبر 2، خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں آئے روز دہشت گردی کے واقعات بڑھ رہے ہیں جس میں معصوم لوگ شہید ہو رہے ہیں۔ نمبر 3، معیشت مکمل طور پر تباہ حال ہے اور سرمایہ دار اور نوجوان مسلسل بیرون ملک منتقل ہو رہے ہیں۔ جس ملک میں انصاف نہ ہو وہاں کوئی سرمایہ کاری نہیں آ سکتی۔ سرمایہ کاری کے لیے کوئی بھی کلیہ آزما لیں،
عوام کی منشا کی حکومت جب تک قائم نہیں ہوگی یہ بس ایک خواب ہی رہے گا۔